محمد والے محمد بنانتار صلوات. تو ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ بس وہی ہے جس نے ارادہ کیا، یا اللہ نے بس یہی ارادہ کیا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس انما کا انحصار رجس پر ہو. اس انما کا انحصار جو بعد میں آ رہا ہے انکم اور رجسا، انحصار رجس پر ہو. اگر انحصار رجس پر ہوگا تو پھر آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ توجہ فرمائیے گا. اگر انحصار رجس پر ہوگا تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ پھر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان سے اسی کو دور رکھے جو رجس ہو. ان سے بس وہی دور ہے جو رجس ہے. ٹھیک جناب. اب ایک اور احتمال ممکن ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بہت تیزی سے آگے گزر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس انما کا انحصار قوم پر ہو. ان قوم جار اور مجرور ہے، ان قوم، قوم کے اوپر اس انما کا انحصار ہو. اور یہ قوم کی جو ضمیر ہے یہ پلٹ رہی ہے اہل بیت کی طرف. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ قوم جو ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اہل بیت کی طرف. یعنی اب اس قوم کی جگہ ہم اہل بیت استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت وہی ہے جو رجس سے دور ہے. توجہ نہیں آ جائے گا. جس کو جیت چاہے شامل کر لیجئے، لیکن پہلے آئے دیکھ لیجئے. اہل بیت وہی ہوگا جو رجس سے دور ہوگا، اور سب سے بڑا رجس ہے شرک، جو کم از کم 40 سال تک شرک کے ڈھیروں میں بھٹکتے رہے گا. اور صرف اسلام میں آنے کے بعد ہی نہیں، پہلے بھی اور اسلام میں آنے کے بعد بھی. شراب رجس ہے یا نہیں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. شراب رجس ہے. آپ تاریخ کھولیے اور ڈھونڈیے کہ جب یہ حکم آیا تو کس کس کے گھر سے شراب کے بٹکے توڑے گئے. شامل نہیں ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی اس انما کا انحصار آپ لگاتے چلے جائیں گے فضیلت اہل بیت بڑھتی چلی جائے گی. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات، بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کو صرف اور نحو کے حوالے سے کیا ہے کہ جتنے صرفی اور نحوی قانون ہیں ان کے مطابق انہوں نے قرآن کی تفسیر اور ترجمے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے جو ضخیم تفسیر اس معاملے میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے تفسیر زمخشری. اس میں ایک ایک آیت کو صرف اور نحو کے حوالے سے کھنگالا گیا ہے اور باتوں کو پلٹا کے باتوں کو کیا گیا ہے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. لیکن آپ اس تفسیر کو پورا پڑھ ڈالیے اور جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے آپ دیکھیں گے ہر جگہ اس نے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرکت پہ بحث کی ہے، لیکن اس انما پہ اس نے بحث نہیں کی ہے. ہر جگہ پہ بحث کی ہے، اس انما پہ بحث نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس نے اپنے ذہن میں ضرور بحث کی لیکن کتاب میں اس بحث کو نہیں لکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس انما کے جتنے بھی مطلب نکلتے ہیں ان میں اس کے مطلب کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات بھی اس کے فائدے میں نہیں جا رہی ہے. تو پھر اگلی بات اس نے کیا کی؟ اگلی بات اس نے کہا انما پہ زور لگانا چھوڑیے، ہم جا کے زور لگاتے ہیں یذھبا کے اوپر. کہا یذھبا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یذھبا پہ کیا زور لگایا؟ یذھبا پہ زور یہ لگایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک کرے. ہم نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک رکھے کیونکہ وہ پہلے سے پاک ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ ترجمہ ہے پاک رکھے. لغت کھول کے دیکھیے، لغت سے یذھبا کا ترجمہ نکلے گا پاک کرے. تو جناب اب میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر ترجمہ لغت سے ہی لینا ہے تو اب مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ لغت سے پھر ترجمہ کیجئے. ترجمہ لغت کے مطابق کیجئے تو میں دیکھتا ہوں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں. جناب پہلی بات میں جو آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ یہ ہے، سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا ہوگا وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا، اللہ کی تعریف بیان کی ہے
उसने आसमान को बुलंद किया। जनाबे वाला, आसमान को बुलंद किया ये लुगत के मुताबिक तर्जुमा है, लेकिन क्या पहले आसमान नीचा था कि उसने बुलंद किया? क्या पहले आसमान नीचा था कि उसने बुलंद किया? तो सब कहेंगे नहीं जनाब, नीचा बुलंद नहीं किया, बल्कि उसने इसको पैदा ही बुलंद किया। उसने इसको पैदा ही बुलंद किया। तो फिर यहां तर्जुमा क्यों नहीं करते कि उसने अहले बैत को पैदा ही इससे जोड़ दिया? फिर एक और मिसाल, आप दिन में कम से कम 10 मरतबा, और हम ही नहीं तमाम मुसलमान पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम कहते हैं हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा। तो जनाब अगर तर्जुमा सीधा रास्ता दिखा है तो फिर नमाज उसी को पढ़नी चाहिए जो भटका हुआ हो, जो गुमराह हो, जिसे राह का पता ना हो, वही तर्जुमा करे कि हमें सीधा रास्ता दिखा। अगर आपका दावा है कि हम पहले से सीधे रास्ते पर हैं, फिर तो ये तर्जुमा हो नहीं सकता। इसका मतलब है अभी तक आपके जहन में शक है कि इस्लाम सीधा रास्ता है या नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। और जनाब आप, मर्जी आपकी, आप यही तर्जुमा आप करते रहिए, मर्जी है आपकी, लेकिन एक मेहरबानी फरमाइए, इस बात को जरूर जहन में रख लीजिए कि रसूल खुदा भी यही पढ़ते थे। उनके लिए तो कुछ और नहीं थी, यही आयत पढ़ते थे। तो अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी कह रहे होंगे हमें सीधा रास्ता दिखा। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, सीधे रास्ते पर कायम रख। अगर वहां पे तर्जुमा यह है कि सीधे रास्ते पर कायम रख, तो यहाँ पे भी तर्जुमा होगा हमने अहले बैत को पाक रखा, किया नहीं, पाक रखा। अच्छा, फिर और एक और मिसाल पेश करके मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया। मैं बैतुल्लाह की तामीर पे पूरे एक मजलिस आपके सामने पढ़ चुका। तामीर किया, क्या आयत आई? अंताहिरा बैती, मेरे घर को पाक करो। लुगत के मुताबिक तर्जुमा क्या होगा? मेरे घर को पाक करो। जनाब उसमें पाक करने वाली कौन सी चीज थी? जिस घर के मेहमान और मजदूर ही रसूल हो, जिसके बनाने वाले ही रसूल थे, और फिर एक एक ईंट रखकर उसका नाम लिया जाता था। फिर उसमें से किस चीज को पाक किया जाएगा जनाब? तो जनाब वाला हुक्म वहां पे तर्जुमा क्या होगा? इसे पाक रखो, इसे पाक रखो। बस अब मैं उनसे यही कहूंगा, ताहिरा बैती का तर्जुमा आप कर दीजिए, जो ताहिरा कुम का तर्जुमा हम कर देंगे।